کافی عرصہ یہ جو شاپ کیپر سے لے کے اسسٹنٹ کمشنر کی جو میری جرنی رہی ہے یہ بہت مشکل جرنی رہی ہے۔ اس ٹائم تو مجھے میری خوشی کی انتہا نہیں تھی جس ٹائم میں نے شاپ پہ بھی کام کیا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھائی کو بھی ٹائم دیا ہے، اور خاص طور پہ کمپٹیٹیو ایگزام میں بھی میں نے تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اس وقت، اور میری بھی فیلنگس خوشی کے مارے میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اتنی زیادہ خوشی تھی شاپ پہ بھی ٹائم دینا، اس کے ساتھ پڑھائی بھی کرنا، اور ایک ایسا گول جس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جس کے لیے 18 گھنٹے۔ اب تو ماشاءاللہ آپ جوائننگ بھی دیں گے، آپ اسسٹنٹ کمشنر ہوں گے، آپ کے پیچھے گارڈز بھی ہوں گے، گاڑیاں پیچھے ہو رہی ہوگی۔ جرنی فرام شاپ کیپر ٹو اسسٹنٹ کمشنر واز ناٹ ایزی فار می۔ تو کہا جاتا ہے دیر از اے ول دیر از اے وے، تو جہاں پہ آپ محنت کرتے ہیں، جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، جہاں پہ آپ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، ڈیجیٹل پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیروز خان۔ ہم نے اکثر سنا ہے کہ بلوچستان پسماندہ ہے، یہاں پہ جابس کی کمی ہے، اسٹوڈنٹ باہر نکل کے پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایک ایسے رول ماڈل موجود ہیں جنہوں نے ایک کم عرصے میں گورنمنٹ کے 5 آفیسر لیول کی جاب حاصل کیے، اور ریسنٹلی مقابلے کے امتحان پار کر کے انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کی جاب حاصل کر لی، اور یہ بزنس بھی کرتے ہیں۔ ان کو یہ بزنس سے یہ لوگ کیسے ٹائم دیتا ہے اپنی پڑھائی کو، آ جائیں ان سے پوچھتے ہیں۔ سر اپنا تعارف کروائیں۔ میرا نام دھیرج کر رہا ہے، ریسنٹلی اسسٹنٹ کمشنر میری سلیکشن ہوئی ہے۔ میں بزنس مین بھی رہا ہوں کافی عرصہ، یہ جو شاپ کیپر سے لے کے اسسٹنٹ کمشنر کی جو میری جرنی رہی ہے یہ بہت مشکل جرنی رہی ہے، کیونکہ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے شاپ کو بھی جاری رکھنا پڑا مجھے۔ میں نے اپنے پورے تعلیمی کریئر میں شاپ پہ بھی کام کیا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھائی کو بھی ٹائم دیا ہے، اور خاص طور پہ کمپٹیٹیو ایگزام میں بھی میں نے اسی طرح ہی کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ایگزامز آ جاتے تھے تو 3-4 مہینے میں اپنے بزنس سے بالکل دور ہو جاتا تھا، دوری اختیار کر لیتا تھا۔ اس کے بعد میں اپنی پڑھائی پہ پوری طرح فوکس ہو کے تیاری کرتا تھا، اور 2 اٹیمپٹ میں نے دیے PCS کے 2016 اور 2018 میں، جس میں مجھے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 2021 میں جو میرا لاسٹ اٹیمپٹ تھا اس میں مجھے کامیابی حاصل ہوئی۔ جیسے ہم نے آپ نے ناظرین کو بتایا کہ آپ نے ماشاءاللہ 5 جابز حاصل کی ہے اس کم پیریڈز میں، اور وہ بھی آفیسر لیول کی جابز آپ نے حاصل کی ہے۔ کیسے رہی آپ کی جرنی؟ آپ نے کس طرح پڑھائی کو کتنا ٹائم دیے، بزنس کو آپ نے کتنا ٹائم دیا، آپ کا گول کیا تھا کہ آپ سے کب سے آپ نے یہ گول ایڈجسٹ کر دیا تھا کہ آپ نے اسسٹنٹ کمشنر ہی بننا ہے؟ جی 2015 میں جب اسسٹنٹ کمشنر اور سیکشن افسر کے پوسٹ آئے تھے تب میں نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا، اور تب سے ہی میری یہ ڈریم جاب تھا کہ میں نے PCS کرنا ہے اور ایز اے اسسٹنٹ کمشنر سلیکٹ ہونا ہے۔ تو ڈیورنگ مائی جرنی میں شاپ پہ بھی مجھے آنا پڑتا تھا، یہاں پہ بھی کام کرنا پڑتا تھا، کیونکہ فیملی کچھ ایشوز تھے، شاپ کو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے 4-5 گھنٹے شاپ پہ کام کرتا تھا، اور 8 سے 10 گھنٹے میں پڑھائی کرتا تھا۔ سر جب آپ کو پہلی بار پتہ چلا کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر بن چکے ہیں، آپ کو یہ خوشخبری دی کس نے، اور آپ کو اس طرح محسوس کیسے محسوس ہوا؟ کس طرح آپ کی وہ فیلنگ ہمیں ان سے شیئر کریں۔ جی بالکل، جب بھی اسسٹنٹ کمشنر کا 23 نومبر 2021 میں رزلٹ آیا تھا تو میں دوستوں کے ساتھ ایک فوڈ پوائنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اسی دوران مجھے اپنے والد صاحب کی کال آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر سلیکٹ ہوئے ہیں، تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اس وقت، اور میری بھی فیلنگس خوشی کے مارے میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اتنی زیادہ خوشی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ یہاں پہ بزنس بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں، اور پہلے کے طالب علم اور کہ اب اسسٹنٹ کمشنر بن کے آپ یہاں پہ بارگننگ بھی کوئی کہا کہ آپ کو بارگننگ بھی کرتا ہے، تو کیسے محسوس اس جرنی میں کیسے محسوس کر؟ پہلے ایک طلبہ آپ آ کے اسسٹنٹ کمشنر، یہ بارگننگ ہوتی ہے ابھی بھی؟ جی بالکل، کیونکہ میرا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں نکلا ہے، ابھی تک میں نے جوائن نہیں کیا ہے، تو میں شاپ پہ آ جاتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، لیکن اب مجھے تھوڑا سا ڈفرینٹ فیل ہوتا ہے لوگوں سے ڈیل کرتے وقت، کیونکہ کل تک میں اسٹوڈنٹ تھا، شاپ کیپر تھا، آج میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں، تو ظاہر بات ہے انسان کے اسٹیٹس میں اور سوچ میں چینجز آ جاتی ہیں، لیکن فی الحال تک تو وہی چیزیں جاری ہیں جب تک جوائننگ نہیں ہوتی۔ سر آپ نے اسسٹنٹ کمشنر کے بعد آپ کیا ایسا ہے کہ آپ عوام کے لیے، اپنے جو بلوچستان کی عوام ہے، آپ نے ماشاءاللہ لائف بھی گزاری، بزنس بھی کیے، اسٹوڈنٹ لائف بھی گزاری ہے، اسٹرگل بھی کیے، کیا کرنا چاہو گے کہ سب سے پہلے آپ نے سیٹ سنبھالنی ہے اور سب سے پہلے آپ نے یہی گول اچیو کرنا ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن میں یا پبلک سیکٹر میں کیا کام ایسا کرنا ہے جس سے عوام کو ریلیف ملے؟ جی بالکل، سول سروس میرا ہمیشہ سے ڈریم رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ڈریم میرا ریئلائز ہوا ریئلٹی میں۔ تو میری خواہش یہی ہوگی کہ میں لوگوں کو ایکسیس دوں
ان کو اپروچ دوں اپنے آفس میں، ان کے مسائل سنوں اور ان پہ کام کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ میں نے بہت زیادہ مطلب اسٹرگل والی لائف گزاری ہے، شاپ پہ بھی ٹائم دینا، اس کے ساتھ پڑھائی بھی کرنا، اور ایک ایسا گول جس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جس کے لیے 18 گھنٹے 20 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے لیکن شکر ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے شاپ کو بھی کچھ ٹائم دیا اور کچھ پڑھائی کو بھی ٹائم دیا، اور اس کے اللہ کی مہربانی کی وجہ سے میں آج اسسٹنٹ کمشنر لگ گیا ہوں۔ تو میری یہ خواہش ہوگی کہ ہیلتھ ہو گیا ہے، ایجوکیشن ہو گیا، یہ جو بیسک نیڈز ہیں لوگوں کی، ان پہ کام کروں، لوگوں کے مسائل سنوں اور ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کروں۔ اب تو ماشاءاللہ آپ جوائننگ بھی دیں گے، آپ اسسٹنٹ کمشنر ہوں گے، آپ کے پیچھے گارڈز بھی ہوں گے، گاڑیاں پیچھے ہو رہی ہوگی، تو آپ کل کے اسٹوڈنٹ میں اور آج کے اس AC میں لوگوں کے رویاں، لوگوں کے ڈفرنٹ کتنے رویہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ کل کے وہ کیسے عزت کرتے تھے، کیسے ایکسیپٹ کرتے تھے، اور آج کیسے ہیں ان کے رویہ آپ کے ساتھ؟ بالکل، جب آپ کسی اچھی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں تو آپ کی سوشل ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے، لوگ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ کل تک میں کچھ بھی نہیں تھا، ایز شاپ کیپر تھا تو کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، لیکن میں آج اسسٹنٹ کمشنر ہوں تو پوری کمیونٹی مجھے جانتی ہے، نہ صرف میری اپنی کمیونٹی، باقی بہت سارے لوگ ہیں، میرے فرینڈز ہیں، میرے ٹیچرز ہیں اور میرے باقی قریب رشتہ دار ہیں جو مجھے الگ طرح سے اب ٹریٹ کرتے ہیں، جو مجھے بہت زیادہ پذیرائی دیتے ہیں، جو کل مجھے نہیں ملتی تھی آج مجھے مل رہی ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا اسٹوڈنٹ لائف میں آپ نے ماشاءاللہ اسٹرگل کیے، اسٹوڈنٹ بہت سے ایسے اچیومنٹ بھی حاصل کیے، وہ اچیومنٹ کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے پہلی جاب کب سٹارٹ کیے، دوسری کب کی، تیسری کب کی، اور کون کون جاب آپ کے پاس آپ نے اس پہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملا ہے جس میں آپ نے جوائننگ بھی دی ہے؟ 2017 میں ایز اے سب اکاؤنٹنٹ کوالیفائی کیا تھا، سب اکاؤنٹنٹ کا ٹیسٹ اور انٹرویو، اور میری سلیکشن ہوئی تھی ایز اے سب اکاؤنٹنٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں، اور میں نے اس کو جوائن کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد فیڈرل پبلک کمیشن سے میں سینئر آڈیٹر سلیکٹ ہوا آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کے 3-4 ماہ بعد میں ایز اے لیکچرر بلوچستان پبلک سروس کمیشن سے کامرس کا لیکچرر سلیکٹ ہوا تھا۔ اور جب میری لیکچررشپ ہو گئی تھی تو میرا فوکس ایجوکیشن کی طرف زیادہ تھا، کیونکہ لیکچرر کا تو مطلب کام ہی ٹیچنگ ہوتا ہے، اور ٹیچنگ کے حوالے سے پھر میں نے بہت کام بھی کیا، اور ساتھ ساتھ میں نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی، اور ساتھ ساتھ میں نے اپنے گول کے لیے اور زیادہ محنت کرنا شروع کر دی، کیونکہ 2016 اور 2018 کے PCS میں فیلئر کے بعد میرے لیے ایک آخری اپرچونٹی رہ گئی تھی PCS کی، کہ میں اپنی آخری اپرچونٹی اچھی طرح سے اویل کروں اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ تو 2021 میں جب میں نے PCS کے لیے اپلائی کیا تو ساتھ میں کچھ اور جابس بھی آ گئی تھی، جیسے کہ ایکسائز ٹیکسیشن آفیسر ہے، ریسرچ آفیسر PND ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے دونوں کوالیفائی کیے، ریسرچ آفیسر بھی، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر بھی، اور PCS بھی۔ تو PCS میں میری جب سلیکشن ہو گیا اسسٹنٹ کمشنر، تو میں ریسرچ آفیسر کو جوائن نہیں کیا، میں نے اس کو وڈرا کر دیا، اور اس کے بعد ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا آفیسر کا بھی انٹرویو کال آئی تھی، لیکن میں نے اس انٹرویو میں اپیئر ہونا ٹھیک مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بے روزگاری ہے، باقی لوگوں کو بھی چانس دینا چاہیے۔ میری ابھی سلیکشن بلوچستان کی سول سروس کے ایلیٹ گروپ میں ہوئی ہے اسسٹنٹ کمشنر، تو اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کوئی جاب نہیں ہوگی، اور یہاں پہ مجھے چاہیے کہ ابھی میں لوگوں کے لیے کام کروں اور اس جاب کے ساتھ سنسیئر ہو کے کام کروں۔ سر، آپ اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ اس بزنس کو بھی ساتھ رکھا، اپنے ساتھ ہی رکھا، پڑھائی بھی کی، اور ماشاءاللہ آپ ہائی لیول پہ، ایک آفیسر لیول پہ آپ پہنچ گئے، کیا پیغام دینا چاہتے ہو کہ کیسے کیا کرنا چاہیے، جیسے آپ کی طرف گول جو آپ نے اچیو کیے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے جائے وہ بھی گول اچیو کر سکیں؟ بالکل، جرنی فرام شاپ کیپر ٹو اسسٹنٹ کمشنر واز ناٹ ایزی فار می، آسان نہیں تھا، اس میں بہت زیادہ مشکلات میں نے فیس کیے۔ تو میں اسٹوڈنٹس کو، اسپائرنٹس کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ کبھی بھی گو اپ نہ کریں، مشکلات بالکل آتی ہیں زندگی میں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، آپ ان کو فیس کریں، نہ کہ آپ ان سے مایوس ہو کے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو میرا 2016 کا فیلئر تھا، 18 کا فیلئر تھا، اس کے باوجود بھی میں نے کافی ایشوز کے ہونے کے بعد ہی میں اپیئر ہوا اور مجھے اللہ نے کامیابی دی۔ تو کہا جاتا ہے دیر از اے ول دیر از اے وے، تو جہاں پہ آپ محنت کرتے ہیں، جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، جہاں پہ آپ، تو اللہ بھی آپ کی محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ تو کبھی بھی مایوس نہ ہوں، اپنے گولز پہ فوکس رکھیں اور فوکس ہو کے اپنے گول اپنے ساتھ سنسیئر ہوں۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، دیکھیں ڈفرینٹ قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس 18 گھنٹے پڑھتے ہیں لیکن وہ اتنا گین نہیں کر سکتے، کچھ 10 گھنٹے پڑھتے ہیں وہ زیادہ گین کر لیتے ہیں۔ تو اپنی کیپیبلٹیز کے حساب سے آپ سوچیں، نہ کہ آپ دوسروں کو دیکھیں کہ وہ کتنا پڑھ رہا ہے اور میں اس سے کم پڑھ رہا ہوں۔ آپ اپنی کیپیبلٹیز کے حساب سے پڑھیں، آپ جتنا گین کر رہے ہیں اس حساب سے اپنا شیڈول بنائیں، اس حساب سے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، اور کوشش کریں مایوس نہ ہو، گیو اپ نہ کریں،
اپنا پورا 100% دیں, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. بہت شکریہ. ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کی جو خدمات ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے, کوئٹہ کے حوالے سے انشاءاللہ بہتر ہوگا. یہ ماحول جو اس لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, مہربانی. میرا نام وجے کمار ہے, میں ریٹائرڈ ڈسپینسر ہوں بلوچستان گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہاسپٹل سے. میں ریٹائر ہوا ہوں ریسنٹلی, اور ابھی میری بچے جو ہیں ماشاء اللہ, بڑا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر سلیکٹ ہو گیا, چھوٹے نے بھی آئی ٹی میں اپنا بی ایس کمپلیٹ کر لیا ہے, اور ایز اے کمپیوٹر آپریٹر بورڈ آف ریونیو میں کام کر رہے ہیں. اچھا, کل تک آپ ڈسپینسر ایک گورنمنٹ ملازم اور آج ایک ایسی اسسٹنٹ کمشنر کے بعد یہ جو پیریڈس ہے وہ کیسا پیریڈ آپ سے گزرا, اور جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر ہوا, وہ فیلنگ ہم سے شیئر کریں. اس ٹائم تو مجھے میری خوشی کی انتہا نہیں تھی. جس ٹائم میں نے رزلٹ دیکھا تو میرے منہ سے اچانک بے ساختہ ایک چیخ نکل گئی, جیسے کوئی بچہ کوئی کھلونا ملنے پہ خوش ہوتا ہے, اتنا ہی خوشی ہو رہی تھی مجھے. اور سب سے پہلے تو میں نے اس کو, جب مجھے یاد ہے جب فرسٹ ٹائم نواز شریف نے لیپ ٹاپ ایوارڈ تقسیم کیے تھے, تو اس میں اس کا بلوچستان کے ٹوٹل پورے بلوچستان میں 40 اسٹوڈنٹ کو لیپ ٹاپ ملا تھا. 40 اسٹوڈنٹ میں میرے بیٹا یہی دھیرج سلیکٹ ہوا تھا. تو اس کو اسلام آباد بلایا گیا باقاعدہ گورنمنٹ کے خرچے پہ, وہاں پہ نواز شریف صاحب نے ان کو لیپ ٹاپ دیا. اس ٹائم سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میرا بیٹا قابل ہے اور انشاءاللہ کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچے گا. آج اس نے میرا خواب پورا کر دیا. خواب پورا ہو گیا ماشاءاللہ, آپ نے اچیو بھی کر دیا سب کچھ. کل کے ڈسپینسر گورنمنٹ ملازمین اور اسسٹنٹ کمشنر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو تب سے ہم جو آپ گلے لگاتے ہو اس کے بچے کے ساتھ اور آپ پراؤڈ فیل کرتے ہو, آپ کب سے آپ یہ پراؤڈ جو فیملی کے ساتھ آپ کو سپورٹ دیکھتے, لوگ فیملی دیکھتی ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک اسسٹنٹ کمشنر کے والد صاحب ہو, فیملی میں وہ چینج اور آپ کی چینج, وہ فیلنگ آپ سے شیئر پر فیملی میں بہت چینجز آ گئی. جیسے ہی اس کا اپنا اسسٹنٹ کمشنر کا رزلٹ اناؤنس ہوا تو فیملی والوں نے بھی بہت انکریج بھی کیا اور کنگریچولیشن والوں. بہت بڑا ڈفرینس میں نے دیکھا کہ کل تک جو میں ایک ڈسپینسر تھا, معمولی ملازمت پہ تھا, تو آج جب میں اے سی کا والد بن گیا تو مجھے فیملی کے علاوہ بھی دوستوں سے بھی مطلب بہت مبارکباد بھی ملی, اور لوگوں کے بیہیویئر میں بھی چینجز میں نے دیکھی کہ کل تک کیا تھی آج کیا ہے.